ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما عمل آدمی من عمل یوم النحر احب إلى الله من إحراق الدم وإنه لتأتي يوم القيامة بقرونها وأظلافها وأشعارها أو كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم مصلیان کرام، آج ذی الحجہ کی 9 تاریخ ہے، جس کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے، اور آئندہ کل یوم النحر ہے، جسے ہم اور آپ عید الاضحیٰ بھی کہتے ہیں۔ یوم النحر کا مطلب ہے قربانی کا دن۔ آج کے دن کو جو یوم عرفہ کہا جاتا ہے، وہ اس مناسبت سے کہا جاتا ہے کہ عرفہ کے میدان میں آج حاجیوں کا وقوف فرض ہے۔ جو بھی حج کرنے جائے گا اس کو 9 تاریخ کو 9 ذی الحجہ کو عرفہ کے میدان میں تھوڑی ہی دیر کے لیے صحیح ٹھہرنا ضروری ہے، تبھی اس کا حج ادا ہوگا، ورنہ حج کی فرضیت باقی رہ جائے گی۔ گزشتہ کل کا جو دن ہے یوم النحر یعنی قربانی کا دن، اس کی مناسبت سے پچھلے 2 جمعوں سے آپ کے سامنے گفتگو ہو رہی ہے، اور آپ کو بہت تفصیل سے یہ سارے مسائل بتلائے گئے ہیں کہ قربانی کن لوگوں پر واجب ہے، قربانی واجب ہو جانے کے بعد کس طرح کا جانور قربانی میں پیش کرنا ہے، ایک آدمی کتنا کرے گا قربانی میں جانور پیش، اور کن کن جانوروں کی آپ قربانی پیش کر سکتے ہیں، جانوروں کے کن کن عیوب سے پاک اور بے عیب ہونا ضروری ہے۔ یہ ساری تفصیلات آپ کے سامنے آ چکی ہیں۔ یعنی یہ بات آپ کو بتلائی گئی کہ صاحب نصاب پر قربانی فرض ہے، یا تو بڑے جانور میں ایک حصہ لے لے یا ایک چھوٹا جانور کرے، اور جانور بھی جو ہوگا وہ 3 طرح کا جانور ہے: بکرا، بھیڑ، دمبا، بھینس وغیرہ اور اونٹ۔ تو جو پہلے قسم ہے بکرا وغیرہ، ان کا 2 سال کا ہونا ضروری ہے، بھینس وغیرہ کا ان کا 1 سال کا ہونا ضروری ہے، بھینس وغیرہ کا 2 سال کا ہونا ضروری ہے، اور اونٹ کا 5 سال کا ہونا ضروری ہے۔ یہ عمر کی قید ہے، اس سے کم عمر کے جانور کو قربانی پیش کریں گے تو فریضہ کی ادائیگی نہیں ہوگی۔ طریقے سے بہت سے عیوب تھے، جیسے اس کا دم نہ کٹا ہوا ہو، تھن 2 نہ کٹا ہوا ہو، دانت ٹوٹا ہوا نہ ہو، آنکھ کی روشنی ختم ہوئی نہ ہو، لنگڑا نہ ہو، سینگ ایسا نہ ٹوٹا ہو کہ بالکل زخم ہو گیا ہو، کان کٹا ہوا نہ ہو 1/3 سے زیادہ، یا زبان کٹا ہوا نہ ہو 1/3 سے زیادہ۔ یعنی ان عیوب سے جانور جب پاک ہوگا تبھی اس جانور کی قربانی کو پیش کرنے سے فریضہ کی ادائیگی ہوگی۔ اور قربانی فرض صاحب نصاب قیمت تو آپ کو بتلا دیا، جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا موجود ہے، یا اس کے بقدر مال تجارت موجود ہے، یا پیسہ موجود ہے، یا کوئی ضرورت سے زائد سامان ہے جس کی قیمت اتنی پہنچ جاتی ہے جو آج کل 60-65 ہزار روپے کی قیمت بیٹھتی ہے۔ یعنی کسی کے پاس اگر اس کے ضرورت سے زائد 60-65 ہزار کا کوئی سامان یا کیش یا مال تجارت یا سونا اور چاندی موجود ہے تو اس کے اوپر قربانی فرض ہو جائے گا۔ وہ ان 3 دنوں میں سے کسی ایک دن قربانی اس کو کرنا ضروری اور لازم۔ آج ہم اور آپ 2-3 پہلو پر گفتگو کریں گے۔ سب
سب سے پہلے تو یہ بتلایا جائے گا آپ کو قربانی کرنا کیسے ہے، یعنی ذبح کرنے کے کیا مسائل ہیں، اور اس کے بعد یہ جو قربانی پیش کی جاتی ہے، ایک تو اس کا حکم دیا گیا ہمیں اور آپ کو قرآن و حدیث کے اندر، اس کے علاوہ اس حکم کے پیچھے یہ قربانی دراصل ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو بھی یاد کرنے کا ایک موقع ہوتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کون سی سنت جاری فرمائی تھی، اس کا بھی آج مختصر سا تذکرہ آپ کے سامنے کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ جن جانور کو آپ ذبح کرتے ہیں ان کے کون کون سے اعضاء کا استعمال کرنا حرام ہے، اس کو بھی آپ کو بتلایا جائے گا۔ سب سے پہلے ہم اور آپ آتے ہیں ذبح کے مسائل پر۔ دیکھیے، اس جانور کو آپ قربانی میں پیش کریں گے، افضل اور مسنون یہ ہے کہ آپ خود اس کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کریں۔ افضل اور مسنون طریقہ یہ ہے کہ جو جانور آپ قربانی میں پیش کر رہے ہیں اس کے گلے کے اوپر چھری آپ خود چلائیں، اور اگر آپ چلا نہیں سکتے ہیں تو جس وقت آپ کی قربانی ہو رہی اس وقت وہاں پر آپ موجود رہیں۔ آئی بات سمجھ میں؟ افضل تو یہ کہ آپ خود قربانی کریں اپنے ہاتھوں سے، اور اگر قربانی اپنے ہاتھوں سے آپ نہیں کر سکتے ہیں تو جب جانور قربانی کے لیے پیش کیا جا رہا ہے تو اس وقت وہاں پر آپ موجود رہیں۔ جانور کو جو آپ قربانی پیش کریں گے اس کے لیے آپ چھری کا استعمال کریں گے۔ اس چھری کو پہلے سے تیز کر لینا چاہیے، جانور کے سامنے تیز نہیں کرنا چاہیے۔ حکم یہ ہے کہ چھری کیا ہو، پہلے سے تیز ہو۔ اب جس جانور کو آپ قربانی میں پیش کریں گے اس جانور کو آپ لٹائیں گے بائیں پہلو پر، قبلہ رخ ہوگا، یہ کہ اس کا پیر بھی قبلہ کی طرف ہو جائے گا اور اس کا سر کا حصہ بھی قبلہ کی طرف ہوگا۔ پھر وہاں آپ تھوڑا سا اس کو موڑیں گے، اس کا جو گردن کا حصہ ہوگا وہ پورا کا پورا قبلہ رخ آ جائے گا۔ بائیں پہلو جو آپ لٹائیں گے قبلہ کی طرف تو یہ پوری حیت اس کی تیار ہو جائے گی، اور پھر آپ بھی قبلہ کی طرف کھڑے ہو جائیں گے منہ کر کے، تو یہ جانور کا گردن ہوگا اور یہاں آپ کھڑے ہوں گے۔ ایک پیر آپ اس کے شانہ پر بھی رکھ سکتے ہیں، اس کا جو شانہ کا حصہ اس پر ایک پیر رکھ کر آپ اس کو قربانی کریں گے۔ چھری پہلے سے تیز ہے۔ اب جو آپ قربانی کرنے کو گئے تو آپ کو سب سے پہلے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا ہے اور قربانی کی نیت کرنی ہے۔ یہ نیت دل سے کافی ہے، زبان سے ادا کرنا ضروری نہیں ہے۔ یعنی آپ کی نیت ہے کہ میں جانور قربانی پیش کر رہا ہوں تو ہو جائے گا، باضابطہ اس وقت نام لینا یہ ضروری نہیں، یا کس کے لیے ہو رہا اگر پہلے سے طے ہے یہ جانور فلاں کے لیے ہو رہا تو اسی کے لیے ہوگا، بھلے آپ اس وقت کسی اور کا نام لے لیں۔ آئی بات سمجھیں؟ تو آپ قربانی کی نیت کرتے ہوئے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر آپ کو قربانی کرنا ہے۔ اب بسم اللہ اللہ اکبر جو آپ پڑھ رہے ہیں یہ اللہ کا ذکر ہے، اس کے علاوہ کوئی اور بھی اللہ کا ذکر اگر آپ کریں گے تو قربانی کا یہ ذبیحہ آپ کے لیے حلال ہو جائے گا۔ اس کو آپ عربی زبان میں بھی بول سکتے ہیں، آپ اردو میں بھی کہہ سکتے ہیں کہ میں اللہ کے نام پر اس جانور کو قربان کر رہا ہوں۔ جیسے آپ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ رہے ہیں، یہ نہ پڑھ کے آپ کہیں کہ خدا کے نام پر میں اس جانور کو قربان کر رہا ہوں، تو آپ کا یہ مذبوحہ حلال ہو جائے گا۔ اب بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ رہے ہیں آپ، لیکن آپ گھبراہٹ کی وجہ سے آپ بسم اللہ بھول گئے اس وقت پڑھنا، تب بھی آپ کا مذبوحہ حلال ہو جائے گا۔ اگر آپ بسم اللہ نہیں پڑھیں ہڑبڑا کر اور یوں ہی آپ نے قربانی کر دی تب بھی آپ کا وہ ذبیحہ کیا ہوگا، حلال ہوگا۔ لیکن آپ نے جان بوجھ کر بسم اللہ پڑھنا چھوڑ دیا، آپ کو یاد تھا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر ذبح کرنا چاہیے، لیکن آپ ذبح کرتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا جان بوجھ کر آپ نے چھوڑ دیا، تو یہ ذبیحہ حرام ہو جائے گا، یہ حلال نہیں رہے گا آپ کے لیے۔ جب وہ جانور ہی حلال نہیں رہا تو آپ کی قربانی کی ادائیگی بھی نہیں۔ بھول کر چھوڑنا، نسیان، یہ معاف ہے، لیکن عمدن جان بوجھ کر کسی کام کو کرنا یہ معاف شریعت کی نگاہ میں نہیں۔ یہ خیال رہے کہ اگر آپ بھول گئے تو کوئی بات نہیں، لیکن جان بوجھ کر ذبح کرنے والا بسم اللہ کو ترک نہیں کر سکتا ہے۔ اب ایک تو آپ ذبح کر رہے ہیں، اس کے ساتھ آپ کے ساتھ ساتھ کچھ آپ کے معاون ہوتے ہیں، وہاں پر قصائی ہوتا ہے، دو چار اور لوگ ہوتے ہیں، وہ بھی آپ کے ہاتھ کو پکڑ کر اس پر ذبح کرنا شروع کر دیتے ہیں، ان سب کے لیے بھی بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے۔ جو آپ کا معاون ہوگا، ایسا نہیں کہ وہ باتیں کر رہا اور آپ یہاں جہاں چھری چلائیں پکڑا آپ کے چھری چلانا شروع کر دیا اور منہ میں گٹکا لیے وہ ادھر ادھر گالی بک رہا، تو پھر آپ کا یہ ذبیحہ حلال نہیں ہوگا۔ اس لیے یہ کوشش کریں کہ جہاں بھی آپ قربانی کروا رہے ہیں اس کو تسلی سے کہہ دیں کہ بھائی تھوڑا وقت لگے گا، ٹھیک ہے، 9 بجے نہیں 10 بجے کرنا، لیکن صبر سے کرنا، مجھے آرام سے ذبح
کرنے دینا تاکہ میرا جو عمل ہے وہ ادا ہو جائے. عمل کی ادائیگی اصل چیز ہے نا. آدمی نماز پڑھ بھی رہا, نماز نہیں ہو رہی تو بیوقوفی ہے. قربانی میں جانور پیش کر بھی رہے ہیں اور قربانی کی ادائیگی ہوئی نہیں تو فریضہ تو ساقط ہوا نہیں آپ کے ذمے سے. اس لیے تسلی سے کہیے گا کہ جب میں ذبح کر لوں گا تب آپ میرے ہاتھ سے چھری لیں گے. اگر آپ کو پہلے لینا ہے تو منہ وغیرہ صاف کر لیں, ادھر ادھر بات نہیں کریں اور میرے ساتھ بسم اللہ اللہ اکبر آپ پڑھیں. یعنی معاون کے لیے بھی بسم اللہ پڑھنا ضروری. اور جو آپ ذبح کر رہے ہیں تو ذبح کا تحقق کب ہوگا, کب مانا جائے گا کہ آپ کا یہ جانور ذبح ہو گیا؟ اس کے لیے آپ جان لیجئے جانور کے گردن کے اندر 4 طرح کی رگیں ہوا کرتی ہیں. 4 طرح کی رگیں ہوا کرتی ہیں. ایک رگ ہوتا ہے حلقوم, جس سے سانس لیتا ہے جانور. ایک رگ ہوتا ہے حلقوم کہتے ہیں اس کو, جس سے جانور سانس لیتا ہے. دوسرا رگ ہوتا ہے مری, اس کے ذریعے سے کھانا اور پانی جانور کے پیٹ تک پہنچتا ہے. 2. اس کے بعد 2 رگ ہوتے ہیں جن کو شہرک کہا جاتا ہے, یعنی خون کا دورانیہ جس رگوں کے اندر ہوتا ہے. ان 2 رگوں کو کیا کہتے ہیں؟ عربی میں کہتے ہیں ودج, ودجین کہیں گے 2 رگوں کو, اور اردو میں کہیں گے شہرک, جس کو آپ کہتے ہیں نا شہرک کا ہی نام ودج ہے. تو یہ 4 رگیں ہوئیں, حلقوم, مری اور ودجین. آپ جب ذبح کریں گے تو ان میں سے 3 رگوں کا کٹنا ضروری ہے, تب ذبح کا تحقق ہوگا. یعنی حلقوم کٹ جائے, مری کٹ جائے اور ودجین میں سے کوئی ایک رگ کٹ جائے. تو جب تک ودج نہیں کٹے گا تب تک جو ناپاک خون ہے وہ باہر آئے گا ہی نہیں. بہتا ہوا خون جس کو کہتے ہیں وہ اس کے جانور کے جسم سے نکلے گا تبھی جب ودج کٹ جائے, ورنہ اس سے پہلے حلقوم اور مری کٹنے سے باہر خون آئے گا نہیں. اس چیز کا خاص خیال رکھا جائے کہ چھری بسم اللہ پڑھتے ہوئے کم از کم 3 رگوں کو کاٹ دے, تب جا کے قربانی کا تحقق ہوگا. 4 رگ کٹ جائے تو بہتر ہے. اب یہ جو آپ قربانی کریں گے, جانور کا جو حصہ ہے گردن کا, اس پورے گردن کے حصے میں کہیں پر بھی آپ کر سکتے ہیں, لیکن یہ 4 رگ کہاں پر کرنے سے آسانی سے کٹ جائیں گے یہ اس قصائی کو پتا ہے. اس قصاب کو پتا ہے کہ کہاں پر گردن ہے, کس حصے پر آپ چھری چلائیں گے تو بہت جلدی میں وہ 4 رگ یا 3 رگ کٹ جائے گا. یہ اس سے آپ معلوم کر لیں کہ مجھے چھری کہاں پر چلانا ہے, یا جو بھی ماہر ہے اس سے معلوم کر کے وہاں پر تیزی سے. اور یہ جو عمل کریں گے آپ تیزی کے ساتھ کریں گے, نہیں پتلا پکڑ کے ریت رہے, تاکہ جانور کو کم سے کم تکلیف ہو. جانور کو ذبح ہونے میں کم سے کم تکلیف ہو, اس کے لیے آپ کو بہت تیزی میں 4 رگوں کو کاٹ دینا ہے. اس کے بعد جا کر آپ کا یہ ذبیحہ جو ہے وہ حلال ہو جائے گا اور آپ کی قربانی کی ادائیگی ہو جائے گی, جس کے بارے میں فضیلت آتی ہے کہ اس جانور کے بدن سے خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول کر لیتا ہے اور بندوں کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. جب آپ اس پورے پروسیس کے ذریعے قربانی کے عمل کو انجام دیں گے, جس کے اندر نہ ریاکاری ہوگی, نہ دکھلاوا ہوگا, نہ صرف اور صرف ناموری ہوگی, بلکہ خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے, اللہ کے حکم کی اطاعت کرنے کے لیے اور جذبہ اطاعت و فرما برداری سے جب آپ قربانی پیش کریں گے تب یہ قربانی کا آپ کو ثواب ملے گا, جس کے بارے میں حدیث میں بھی آتا ہے کہ ہر بال کے برابر نیکی ملتی ہے. جس جانور کو آپ قربانی میں پیش کر رہے ہیں اس جانور کے جسم پر موجود ہر بال کے مقابلے میں آپ کو کیا ملے گی؟ ایک نیکی ملے گی. یہ ہے پورا ذبح کرنے کا طریقہ. اس کے بعد تھوڑی دیر آپ چھوڑ دیں تاکہ جو بھی نجس خون ہے, ناپاک خون ہے, بہتا ہوا خون ہے, وہ باہر آ جائے اور جسم تھوڑا ٹھنڈا ہو جائے. اس کے بعد پھر اس جانور کا چمڑا وغیرہ اور گوشت وغیرہ آپ الگ کریں گے. یہ طریقہ ہے مسنون طریقے سے قربانی کے کرنے کا. اور اس میں بھی آپ کو ایک خاص خیال رکھنا ہے کہ ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح نہ کیا جائے. ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح نہ کیا جائے. اب اس پورے عمل کے اندر گندگی بھی پیدا ہوگی تو اس کا خاص خیال رکھا جائے. پورے عمل کے اندر گندگی بھی پیدا ہوگی تو جس طریقے سے آپ کے اوپر قربانی کرنا واجب ہے اسی طریقے سے دوسروں کو اپنی ذات سے تکلیف پہنچانے سے بچانا بھی واجب ہے. یعنی دوسرا انسان, دوسرا مسلمان آپ کی اذیت ناکی سے بچ جائے اور وہ پرہیز ہو اور آپ اس کو بچا لیں, یہ بھی آپ کے اوپر کیا ہے؟ واجب ہے. لہٰذا اس پورے عمل میں گندگی کی صفائی کا خاص اہتمام کرنا ہے آپ کو. ایسا نہ ہو کہ گندگی سڑکوں پر ہے, نلیوں پر ہے, پڑوسی کے گلی کے اوپر آپ نے پھینک رکھا ہے, پڑوسی کے دروازے پر گندگی پڑی ہوئی ہے. نہیں, اس کا خاص خیال رکھیں کہ گندگی بالکل صاف پانی, تیز پانی میں اس پورے گندگی کو آپ بہا دیں, یا زمین مٹی وغیرہ کے حصے کو آپ
کوڑ کر اس کے اندر اس گندگی کو ڈال کر دفن کر دیں۔ آئی بات سمجھ میں؟ اس پورے عمل کے ذریعے آپ کو کسی انسان کو، کسی مسلمان کو اس کے بدبو کے ذریعے یا اس کے تعفن کے ذریعے یا اس کے خون کے ذریعے یا اس کے جو خراب اعضاء ہیں اس کے ذریعے سے کسی قسم کی تکلیف پہنچنی نہیں چاہیے۔ صفائی کا خاص خیال آپ کو رکھنا ہے۔ ان اللہ نظیف یحب النظافہ، اللہ تبارک و تعالی پاک ہے اور پاکی کو پسند کرتا ہے، بلکہ حدیث میں آتا ہے الطہور شطر الایمان، پاکیزگی جو ہے، پاکی جو ہے وہ آدھا ایمان ہے۔ پاک صاف رہنا، صفائی ستھرائی کے ساتھ رہنا، زندگی گزارنا، یہ کیا ہے؟ آدھا ایمان ہے۔ آدھا تازگی تو اسی سے پیدا ہوگی، تبھی تو روحانیت پیدا ہوگی اور نیک اعمال کرنے کا دل چاہے گا۔ جب طبیعت کے اندر انسان فرحت محسوس کر رہا ہوتا ہے، شادمانی محسوس کر رہا ہوتا ہے، تو پھر اس کو اعمال خیر کرنے میں مزہ آتا ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ تو اس پورے فریضہ قربانی میں آپ کو بنیادی طور پر جس کی چیز کا خیال رکھنا ہے وہ ہے پاکی اور صفائی ستھرائی۔ یہ تو ہو گیا جانور آپ نے ذبح کر دیا۔ اب اس جانور کے جسم کے اندر سے 7 اعضاء ایسے نکلتے ہیں جس کا کھانا حرام ہے۔ اس جانور کے اعضاء میں سے 7 اعضاء ایسے ہیں جس کا استعمال کرنا کیا ہے؟ حرام ہے، اس کو آپ استعمال نہیں کریں گے۔ ان 7 اعضاء کو جان لیجیے۔ نمبر 1 دم مسفوح، یہی بہتا ہوا جو خون ہے، یہ جو بہتا ہوا خون ہے اس کا استعمال حرام، بلکہ یہی خون جو اندر لوتھڑے کی شکل میں ہو گیا ہے، گوشت کی شکل اختیار کر لیا ہے، یا کلیجی کی شکل جس خون نے اختیار کر لیا ہے، اس خون کا استعمال کرنا جائز ہے۔ لیکن یہ جو بہتا ہوا خون ہے اس کا استعمال کیا ہے؟ حرام، اس کو آپ کسی کام میں نہیں لائیں گے۔ دم مسفوح۔ نمبر 2 شرمگاہ، چاہے وہ نر کا شرمگاہ ہو یا مادہ کا شرمگاہ ہو، دونوں کے شرمگاہ کا استعمال کیا ہے؟ حرام ہے۔ تو ان دونوں شرمگاہ کو 2 جوڑا گیا ہے، تو 3 ہو گیا۔ دم مسفوح، میل کا شرمگاہ اور فیمیل کا شرمگاہ، 3 چیز۔ نمبر 4 گدود۔ گدود کہتے ہیں کہ کئی جگہ پر جانور کے جسم کے اندر گوشت جو ہے نا وہ گلٹی کی شکل اختیار کر لیتا ہے، گول بالکل جم کر پتھر کی طرح ہو جاتا ہے، گلٹی کا شکل اختیار کر لیتا ہے، اور بہت سی جانوروں میں یہ ہوتا بھی نہیں، اس لیے اس کو تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر مل گیا تو ٹھیک ہے، اس کا استعمال نہیں کریں گے۔ ہوتا ہے بہت سی جانوروں میں گلٹی کی شکل اختیار نہیں کرتا ہے گوشت، تو اس کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ تو نمبر 4 کیا ہوا؟ گدود۔ نمبر 5 مثانہ۔ مثانہ کہتے ہیں اس تھیلی کو جس کے اندر پیشاب جمع ہوتا ہے جانور کا، اس کا بھی استعمال حرام ہے۔ نمبر 6 پتا۔ پتا کہتے ہیں جانور کے اس اعضاء کو جس کے اندر کڑوا پانی موجود ہوتا ہے۔ اور نمبر 7 خصیہ، جو جانور کا خصیہ ہوتا ہے اس کا بھی استعمال جائز نہیں۔ سمجھ میں آ گیا آپ لوگ کو؟ 7 چیزیں، دم مسفوح، شرمگاہ دونوں کا، اور گدود، مثانہ، پتا، خصیہ، یہ 7 اعضاء ہے جس کا استعمال حرام ہے۔ اس کے علاوہ سارے اعضاء کو آپ استعمال کر سکتے ہیں، اس کے اندر کوئی قباحت نہیں ہے۔ یہ ہے آپ کے جانور کے استعمال کرنے میں جو چیزیں حرام ہیں۔ یہ سارے مسائل آپ کے سامنے آ گئے۔ جانور کیسا ہونا چاہیے، ذبح کیسے آپ کریں گے، تب اس کا تحقق ہوگا ذبیحہ کا، بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے، بھول جائیں گے تو کوئی بات نہیں، لیکن جان بوجھ کر چھوڑیں گے تو مذبوحہ حلال نہیں ہوگا، اور جو ذبح کر رہا اس کے لیے بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے، اور جو اس کا معاون ہے اس کے لیے بھی بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے۔ اب ہم اور آپ آتے ہیں کہ یہ جو پورا عمل ہم اور آپ انجام دے رہے ہیں، ایک تو یہ احادیث کے ذریعے مسلمانوں کے اوپر فرض قرار دیا گیا قربانی کو، بلکہ فصلی لربک وانحر، جو میں نے بھی خطبے کے اندر سورہ کوثر کی جو آیت یہ پڑھی، اس کے ذریعے بھی قربانی کے فریضے کو ثابت کیا گیا ہے۔ وانحر کا مطلب ہے کہ آپ نہر کیجئے۔ نہر جو ہے وہ اونٹ میں ہوتا ہے، عام طور پہ ہمارے یہاں اونٹ کا استعمال نہیں ہوتا ہے، اس لیے اس کا ذبح کرنے کے طریقے کو ہم لوگ چھوڑ دیتے ہیں۔ اس میں جو ہوتا ہے ذبح نہیں ہوتا ہے، اس کے اندر نہر ہی ہوتا ہے۔ نہر ہوتا ہے کہ اس کے ایک بائیں پیر کو باندھ کر کھڑا کر دیجیے، اور اس کا جو حصہ ہے گردن کا، لمبا گردن ہوتا ہے، اس کے اندر نیزہ سے ماریے، اور اس کے ذریعے سے اس کا خون باہر نکالیے، اس کو کہتے ہیں نہر۔ تو قرآن نے کہا فصلی لربک وانحر، اپنے پروردگار کے سامنے نماز پڑھیے، عید الاضحیٰ کی جو ہمارا نماز ادا کرتا ہے، اس کے بعد جا کر قربانی میں جانور پیش کیجیے۔ اب ہم اور آپ جو اس قربانی کو پیش کرتے ہیں، اس کے پیچھے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بہت بڑی ایک یادگار اور سنت پوشیدہ ہے، جس کو ہم اور آپ زندہ کرتے ہیں اس موقع پر۔ لہٰذا آج ہم لوگ مختصر انداز میں اس واقعے کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں، ورنہ بہت ناانصافی ہوگی اگر اس موقع پر اس پورے واقعے کا تذکرہ نہیں کیا جائے۔ واقعہ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام تھے عراق کے،
وہاں انہوں نے دعوت و تبلیغ کے کام کیے، لیکن سوائے ان کے بھتیجے حضرت لوط کے علاوہ کوئی اسلام ان کے اوپر لایا نہیں. تو اپنے بھتیجے کو لے کر عراق سے نکل جاتے ہیں. وہاں بہت سارے واقعات ہوتے ہیں، ان کو آگ کے اندر ڈالا جاتا ہے، بتوں کے توڑنے کے واقعات، اس واقعات کو ہم لوگ چھوڑتے ہوئے چل رہے ہیں. اب جب وہاں سے نکلتے ہیں ہجرت کی نیت سے تو شام جا کر ٹھہرتے ہیں. شام ٹھہرتے تو وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ مجھے ایک اولاد دے دیجیے. کیونکہ جو بیوی ہوتی ہے حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بانجھ ہو چکی ہوتی ہیں، ان کو محسوس ہوتا ہے کہ میں ماں نہیں بن سکتی ہوں. لیکن ان کے ساتھ ایک خادمہ ہوتی ہے ان کی ہاجرہ، وہ کیا کرتی ہیں، اس ہاجرہ کو حضرت ابراہیم کی خدمت میں دے دیتی ہیں. حضرت ابراہیم ان سے نکاح کر لیتے ہیں اور اس کے نتیجے میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ مجھے آپ رب حب لی من الصالحین، مجھے ایک نیک اولاد آپ دیجیے. تو اس کے نتیجے میں ہوتا ہے کہ ہاجرہ کے بطن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش ہوتی ہے. اس کے بعد پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش ہوتی ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں آزمائش ہی آزمائش ہے، اور تمام آزمائشوں میں، تمام امتحانوں میں وہ 100% کامیاب ہوئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے جو چاہ انہوں نے وہ کر دیا، جو قربانی مانگی وہ قربانی ابراہیم علیہ السلام نے پیش کی. اب ہوتا یہ کہ اب حکم ہوتا ہے کہ اپنے اس بچے کو اور اپنی اس بیوی کو لے جا کر ایک وادی غیر ذی زرع، ایک ایسی وادی میں جہاں کوئی کھیتی باڑی نہیں ہے، ویرانی ہے، دور دور تک کوئی آبادی نہیں ہے، چاروں طرف سے پہاڑ سے گھرا ہوا ایک وادی ہے، وہاں جا کر اپنی اس بیوی اور بچے کو تم چھوڑاؤ. وہاں وہ چھوڑاتے ہیں، جس کو آپ مکہ شہر کے نام سے جانتے ہیں. اس کے بعد پورا واقعہ ہوتا ہے زمزم کے نکلنے کا اور صفا اور مروہ کے درمیان حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے توڑنے کا. حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس چلے آتے ہیں شام، اور گاہے بگاہے جاتے ہیں اپنی بیوی بچوں کی خیریت پوچھ کر واپس چلے آتے ہیں. ان کو حکم نہیں ہوتا ہے کہ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ آپ کو رہنا ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ ان کو جب بیٹا، قرآن نے کہا فلما بلغ معہ السعی، جب بیٹا ان کے ساتھ چلنے پھرنے کی عمر کو پہنچ جاتا ہے، مفسرین نے بیان کیا ہے تقریباً اسماعیل علیہ السلام کی عمر 13 سال ہو جاتی ہے. اور یہ وقت ہے کہ جب تمام تر پرورش کی مشقتوں سے ماں باپ گزر چکے ہوتے ہیں، اور بیٹا اب قوت بازو بن کر باپ کا سہارا بننے کے قابل ہو جاتا ہے. تب ابراہیم علیہ السلام کو لگاتار 3 رات یہ خواب دکھلایا جاتا ہے کہ آپ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں. خواب میں یہ دکھلایا جاتا ہے کہ آپ اپنے بیٹے کے گردن کے اوپر چھری چلا رہے ہیں. اتنا ہی خواب دکھلایا جاتا ہے. اس کے ذریعے سے ابراہیم علیہ السلام سمجھ جاتے ہیں کہ مجھے اس بات حکم دیا جا رہا ہے کہ میں اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کروں. کیونکہ انبیاء کرام کا خواب بھی کیا ہوتا ہے، وحی کے درجے میں ہوتا ہے. جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ وحی نازل کر کے یہ حکم دے دے کہ یہ کام کرو تو نبی کے لیے کرنا لازم اور ضروری ہوتا ہے. ویسے اگر کسی نبی کو خواب میں کوئی حکم دیا جائے، کوئی کام دکھلایا جائے، تو وہ بھی ان کے اوپر کرنا کیا ہوتا ہے، واجب اور ضروری ہوتا ہے. اور خواب کے اندر اس لیے دکھلایا گیا تاکہ آزمائش سخت ہو. اگر حکم دیا جاتا اور بتلایا جاتا ہے کہ تمہیں اپنے بیٹے کو لیٹا کر چھری چلانا ہے، اتنا ہی حکم دیا جاتا ہے، تو وہ سمجھ جاتے کہ بس یہیں تک کرنا ہے، اس کے بعد آگے کیا ہوگا، قربانی ہو سکتا ہے نہیں ہو، کچھ اور معاملہ ہو جائے. پھر آزمائش نہیں رہتی. خواب میں دکھلایا گیا تاکہ ان کو پتہ نہیں چلے صحیح صاف کہ ہونا کیا ہے، آگے ہوگا کیا. لیکن ابراہیم علیہ السلام نے اس خواب کو اللہ کا حکم جانا اور آ کر اپنے بیٹے سے انہوں نے اس پورے خواب کا تذکرہ کیا. بیٹا بھی بیٹا تھا، ابراہیم علیہ السلام کا آگے چل کر نبی بننے والا تھا. بیٹا نے کہا کہ یا ابت افعل ما تؤمر، اے میرے والد جس بات کا آپ حکم دیا گیا اس کو آپ کر گزریے. ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل سے جو مشورہ کیا تھا وہ اس بنیاد پر نہیں کیا تھا کہ اگر وہ مشورہ نہیں دیتے تو یہ قربانی نہیں کرتے. وہ تو دیکھنا چاہتے تھے کہ میرے بیٹے کے اندر اللہ کے حکم پر عمل کرنے کا کیسا جذبہ ہے، بیٹے کے اندر جذبہ جانثاری کیسی ہے، اس کو جاننے کے لیے انہوں نے یہ بیٹے سے مشورہ کیا. بیٹا بھی نبی کا بیٹا، آگے چل کر نبی ہونے والا، اس نے کہا یا ابت افعل ما تؤمر، اے میرے رب جس چیز کا آپ کو حکم دیا گیا، حالانکہ حکم نہیں دیا گیا تھا، خواب میں دکھلایا گیا تھا، لیکن بیٹا ایسا ذہین تھا، وہ سمجھ رہا تھا کہ نبی کا خواب بھی کیا ہوتا ہے، حکم کے درجے میں ہوتا ہے. لہٰذا جس چیز کا آپ کو حکم دیا گیا اس کو آپ کر گزریے. بتائیے کہ ابراہیم السلام اپنے بیٹے کو لے کر مذبح پہنچتے ہیں، اور قرآن نے کہا فلما اسلم وتلہ للجبین. بس اتنا ہی کہا قرآن نے کہ جب یہ دونوں باپ بیٹے اس عمل کے کرنے کے لیے تیار ہو گئے اور باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل، کروٹ کے بل لٹا دیا. اس کے بعد کیا ہوا قرآن نے اس کا تذکرہ نہیں کیا. یعنی اس کے بعد باپ بیٹے نے فداکاری کی، جانثاری کی، اطاعت کی، ایسی تاریخ رقم کی کہ الفاظ، ان قرآن کے الفاظ بھی اس کو بیان کرنے سے کیا ہے، قاصر. یعنی کوئی ایسا لفظ نہیں ہے جس کو قرآن کے اندر نازل کر کے اس پوری کیفیت کو لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے. اس لیے قرآن خاموش ہو گیا اور کہا بس اتنے کروٹ تک لٹایا. اس کے بعد کیا ہوا، یہ تاریخی روایت اور تفسیری کلمات کے ذریعے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہوتا یہ ہے کہ اسماعیل علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام سے کہتے کہ میرے ابا پہلا کام آپ یہ کیجئے کہ میرے دامن کو، میرے کرتے وغیرہ کو اچھی طریقے سے آپ باندھ دیجئے، اور اپنا کپڑا بھی اچھی طریقے سے آپ باندھ دیجئے تاکہ کوئی چھینٹ وغیرہ اس کے اوپر خون کا نہ پڑے.
دوسرا کام یہ کیجئے کہ آپ میرے آنکھوں کے اوپر پٹی باندھ دیجئے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ جب آپ قربانی کریں تو میری آنکھوں کو دیکھنے کی وجہ سے، میرے چہرے کو دیکھنے کی وجہ سے آپ کو کیا ہو، آپ کے اندر محبت پیدری، بیٹے کی محبت جو ہے وہ بھڑک اٹھے، اس کی وجہ سے آپ اس عمل کو کرنے سے کچھ رک جائیں، لہذا آپ آنکھ کے اوپر پٹی باندھ دیجئے۔ دوسرا کام آپ یہ کیجئے کہ میرے اس کرتے کو اگر آپ چاہیں گے تو اپنے والدہ کے پاس، میری والدہ کے پاس واپس لے کر چلے جائیے گا، تاکہ کرتا دیکھ کر کیا ہو، تسلی ہو۔ یہ ساری باتیں اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اب اس وقت باپ کا ہی کلیجہ جانتا ہے کیا گزر رہا ہوگا، باپ کا ہی سینہ جانتا ہے کہ جس کے سامنے اس کا بیٹا اس طریقے سے قربان ہونے کو تیار ہے، اور یہ ساری باتیں وہ حکمت بھری باتیں کر رہا ہے کہ ایسا کر لیجئے، ویسا کر لیجئے، تاکہ زیادہ تک، انہوں نے خود کہا کہ چھری بھی تیز کر لیجئے تاکہ آپ کو زیادہ تکلیف نہ ہو مجھے قربانی کرنے میں، جلدی سے آپ مجھے کیا کر دیں، قربان کر دیں۔ یہ سارا منظر اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے دکھ رہا تھا۔ اب ہوتا یہ کہ آدم علیہ السلام چھری چلانا شروع کرتے ہیں اپنے بیٹے کی، تو پہلے جو ہے نا لٹاتے ہیں پیشانی کے بل۔ اب پیشانی کے بل جب لٹاتے ہیں ایک کروٹ، تو اس وقت ہوتا کیا ہے کہ چھری چلاتے ہیں اور چھری چلتا ہی نہیں ہے۔ اب چھری اس لیے نہیں چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چھری اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گردن کے بیچ میں پیتل کا ایک ٹکڑا لگا دیتے ہیں۔ اللہ کے حکم سے وہاں پر ایک پیتل کا ٹکڑا آڑ بن جاتا ہے، اس ٹکڑے پر چل رہی ہے چھری، تو چھری تو پیتل کے اوپر چلے گی نہیں، اسٹیل کے اوپر چھری تو چلتی نہیں ہے، تو چھری چل نہیں رہی تھی۔ اب ان لوگوں کو پریشانی ہوئی کیا بات ہے، تو بیٹے نے کہا ایسا لگ رہا ہے کہ آپ میرے چہرے کو دیکھ رہے ہیں، اس لیے آپ کو قربانی کرنے میں تھوڑی سی پریشانی ہو رہی ہے، آپ ایسا کیجیے مجھے اوندھے منہ لوٹا دیجیے۔ لہٰذا وہ اوندھے منہ لٹا دیتے اپنے بیٹے کو، یعنی گردن کا حصہ اوپر ہو جاتا ہے اور چہرہ زمین کے اوپر ہو جاتا ہے، پھر یہ قربانی کرنے کو تیار ہوتے ہیں اور چھری چلتی نہیں ہے۔ اس کے بعد آدم علیہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آسمان سے آواز آتی ہے، وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَقْتَ الرُّؤْيَا، یا ابراہیم تو نے خواب کو سچ کر دکھلایا۔ خواب میں اتنی دکھلایا گیا تھا، خواب میں اتنی دکھلایا گیا تھا کہ آپ چھری چلا رہے ہیں، بیٹا ذبح ہوا تھا، یہ خواب کے اندر نہیں دکھلایا گیا تھا۔ جو چیز آپ کو خواب کے اندر دکھلایا گیا تھا، جس چیز کو دیا گیا تھا، اس کو آج آپ نے کیا کر دیا، سچ کر دکھلایا۔ اس کے بعد صدقت الرؤیا انا کذلک نجزی المحسنین، ہم اسی طرح نیکی کرنے والوں کو بدلہ دیتے ہیں، یعنی جو لوگ اللہ کے راہ میں قربانی پیش کرتے ہیں، ہم ان کو ایسا ہی صلہ دیتے ہیں کہ ان تمام قربانیوں کے بعد ان کی زندگی میں آسانیاں پیدا ہوتی ہیں، زندگی کے مشقت اور زندگی کے مسائل ان کے ختم ہوتے ہیں، اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان دنیا کے اندر موجود امتحان اور آزمائش پر صبر کرنے کے بدلے میں ان کو بہترین ثواب اور نعمتوں کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نوازتا ہے۔ لہٰذا اس کے بعد وہ دیکھتے ہیں ان ھذا لہو البلاء المبین وفدیناہ بذبح عظیم، قرآن نے خود کہا یہ بڑی آزمائش تھی، یہ کوئی عام حکم نہیں تھا، اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھ سے قربان کرنا یہ کوئی عام حکم نہیں تھا، تمہاری آزمائش بہت سخت ہے اور تم اس آزمائش میں بالکل کھڑے اترے۔ اس کے بعد وہ دیکھتے ہیں وفدیناہ بذبح عظیم، قرآن نے کہا ہم نے پھر ایک بڑا دمبا ان کے بدلے میں لا کر وہاں پر قربانی پیش کی۔ دیکھتے ہیں ابراہیم علیہ السلام جب چہرہ اٹھاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ حضرت جبریل امین علیہ السلام ایک مینڈھا لے کر کھڑے ہیں، اور یہ وہی مینڈھا ہے، تاریخ روایت سے بات ثابت ہوتی ہے کہ وہی مینڈھا ہے جو حضرت حابیل، حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے قربانی میں پیش کیے تھے۔ قابل و حابیل کی لڑائی کا تذکرہ قرآن میں ہے، قربانی کے موقع پر وہاں جو مینڈھا انہوں نے پیش کیا تھا، وہی مینڈھا جنت سے لے کر جبریل امین علیہ السلام اترتے اور کہتے ہیں کہ اس جانور کو آپ کیا کریں، قربان کر دیں۔ لہذا اس کے بعد اس کو قربانی کی جاتی ہے، اور قرآن کریم اس کو کہتا ہے وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، پھر اس پورے عمل کو ہم نے بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے لازم اور فرض قرار دے دیا کہ ہر سال 10 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ، 12 ذی الحجہ کو تم اس نیک عمل کو انجام دو، تاکہ ابراہیم کی عظیم قربانی کی یاد تازہ ہوتی رہے۔ اسی درمیان جب ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو لے کر نکلتے ہیں قربانی کرنے کے لیے، تو شیطان 3 جگہ بہکاتا ہے اور سمجھاتا ہے کہ تم کیا کرنے جا رہے ہو، تمہارا دماغ جگہ پر ہے کہ نہیں، تم اپنے بچے کو قربانی پیش کرنے جا رہے ہو۔ ابراہیم علیہ السلام نے 3 جگہ اس کو کنکر مارا تھا، اور وہی کنکر حاجی جا کر جمرات پر مارتے، یہ بھی اسی کی یادگار کی تازگی ہے، اسی یاد کی کو تازہ کیا جاتا ہے کنکر مار کے۔ بظاہر وہاں شیطان موجود نہیں ہے، لیکن وہاں پر ابراہیم علیہ السلام نے شیطان کو کنکر مار کر بھگایا تھا کہ تو مجھے بہکا رہا ہے۔ یہ اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی تھی کہ قیامت تک اس عمل کو اللہ نے جاری کر دیا کہ جو بھی حج کرنے جائے گا وہ 10، 11، 12 کو ان شیطانوں کو کنکر مارے گا، اور آج بھی وہاں حجاج کرام بڑی تعداد میں شیطانوں کو کنکر مار رہے ہیں۔ اسی کے ساتھ یہ جو ہمارا تکبیر تشریق پڑھتے ہیں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، کتابوں میں یہ بات ہی ملتی ہے کہ یہ جب ابراہیم اسلام یہ عمل کر رہے تھے نا، تو اوپر سے جبریل امین جب آتے ہیں تو یہ ندا لگاتے ہوتے ہیں اللہ اکبر، کیا عظیم کارنامہ انجام دیا جا رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے نکلتا ہے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، پھر یہ سب مل کر کہتے ہیں وللہ الحمد۔ حقیقت یہ ہے کہ تمام تعریفیں کس کے لیے ہیں، اللہ کے لیے، تمام تعریفوں کا مستحق اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، اسی کی
یہ ساری بڑائی اور ثنائی ہے اسی نے انسانوں کو پیدا کیا, اسی نے یہ حکم دیا, تو اس کے حکم پر ہم آج عمل کر رہے ہیں, اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں. یعنی جب آپ دیکھیں گے یہ سارے واقعات کو, جب یہ حکم, یہ خواب کا تذکرہ ہوتا ہے, تو بیٹے نے جملہ کیا کہا تھا؟ بیٹے نے جملہ کہا تھا ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین, اے ابا آپ مجھے انشاءاللہ صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. لفظ انشاءاللہ کہہ کر غایت ادب کا اظہار کیا کہ دیکھیے یہ کوئی میں دعویٰ نہیں کر رہا ہوں کہ اس حکم پر میں عمل کر لوں گا, اگر اللہ نے چاہا تو یہ حکم پر میں عمل کر لوں گا. اور من الصابرین کہا میں یہ صبر سے کام نہیں کروں گا بلکہ صبر کرنے والوں میں شامل ہو جاؤں گا. مطلب یہ کہ میرے علاوہ بھی اس دنیا کے اندر بہت سے لوگ آزمائش سے گزرے ہیں, ان لوگوں نے بھی صبر کا مظاہرہ کیا ہے, تو میں بھی ہو سکتا ہوں ان لوگوں میں آج شامل ہو جاؤں اور میں بھی اس آزمائش کی گھڑی میں صبر کے دامن کو مضبوطی سے پکڑا رہوں. اس قربانی کے پورے عمل میں ہمیں جو تعلیم دی جاتی ہے وہ صبر کی بھی تعلیم ہے کہ دیکھو مشکل سے مشکل گھڑی میں بھی تمہیں صبر کا دامن نہیں چھوڑنا ہے, پیسنس اپنا ختم نہیں کرنا ہے, برداشت کرنا ہے, اللہ پر بھروسہ رکھنا اور اللہ پر بھروسہ رکھ کر جدوجہد اور کوشش کرتے رہنی ہے. اگر تم یہ کرتے رہو گے تو انا کذالک نجزی المحسنین, اللہ نے کہا کہ ہم نیکی کرنے والوں کو, کوشش کرنے والوں کو ہم بدلہ دیتے ہیں. آج بدلہ نہیں مل رہا آپ کو اس دنیا کے اندر, کل ملے گا. یہ یقین رکھیے اللہ نے, اللہ وعد اللہ ان اللہ لا یخلف المیعاد, اللہ کا وعدہ, اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے جو اس دنیا کے اندر میرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزار کر آئے گا, جو میری شریعت کے مطابق زندگی گزارے گا, اس کے لیے ہم نے جنت اور جنت کی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں. یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جو اس دنیا کے اندر پہنچنے والی تکلیفوں پر صبر کرے گا اس کو میں اس کے بدلے میں جنت دوں گا. صبر کا بدلہ کیا ہے؟ جنت ہے. لہذا صبر کر کے دکھلائیے. مصیبتوں میں, مسائل میں, حالات کے بگڑنے میں پریشان نہیں ہوتا ہے مسلمان. مسلمانوں کو تعلیم ہی نہیں دی گئی. پوری قربانی کے اندر دو بنیادی تعلیم, ایک اللہ کے حکم کے آگے سر جھکانے میں ذرہ برابر بھی چوت چرا نہیں کرنا چاہیے. اللہ کا حکم آ گیا کھڑے ہو جائیے, جیسے بھی حالات اس حکم کی بجاوری کے لیے. طبیعت نہیں مان رہی ہے مسجد پہنچیے فجر میں, طبیعت نہیں مان رہی ہے مال نکالیے زکوٰۃ میں, جی نہیں چاہ رہا روزہ رکھیے رمضان میں. آری بات, مال خرچ ہوگا, لگ رہا ہے 5-5 لاکھ روپے خرچ ہو جائے گا, لیکن حج فرض ہوگی, حج کریے. اللہ نے کہا قربانی پیش کرو, 12,000 کا, 15,000 کا, 20,000 کا, لاکھ روپے کا بکرا آ رہا, قربانی کیجیے. اللہ کا حکم آ گیا, اس میں چو چرا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. دیکھیے ابراہیم السلام نے پوچھا بھی نہیں کہ یا اللہ بیٹے کو قربان کر کے کیا ملے گا, کیا لاجک ہے؟ کوئی لاجک نہیں ہے. اسلام, میں نے پہلے ہی بتایا تھا آپ کو, اسلام لاجیکلی ہونے کا محتاج نہیں ہے. اسلام اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارنے کا نام ہے. اللہ کا حکم آ گیا کرو, کیا فائدہ ہوگا, کیا نقصان ہو رہا ہے, اس سے بحث کرنے کا کام تمہارا نہیں. ورنہ اس سے زیادہ کون موقع تھا؟ ابراہیم علیہ السلام سے زیادہ کس کو موقع تھا کہ وہ کیا کرتے, سوال کرتے کہ یا اللہ یہ بتلائیے اگر میں بیٹے کو قربان کر بھی دوں گا تو کیا ملے گا. ہو سکتا تھا یہ سوال, لیکن ایک ذرہ برابر بھی نہ باپ کی زبان پر کوئی سوال آتا ہے, نہ بیٹے کی زبان پر کوئی شکایت, نہ ماں کی زبان پر کچھ. آج آپ دین پر عمل کریں, گھر کی عورتیں آپ کی رکاوٹ بنتی ہیں, بیٹے آپ کے رکاوٹ بنتی ہے, اور آپ کہتے ہیں ارے بیٹا نہیں مان رہا, گھر کی عورتیں نہیں مان رہی. یہ کیسا ایمان ہے آپ کا؟ اللہ اس کے رسول کی ماننی ہے, بیٹے اور گھر کی عورتوں کی ماننی ہے. آپ پہلے اوپر تو رکھیے. اس کا مطلب ہے کہ بیٹے اور گھر کی عورتوں کی محبت آپ کے دل کے اندر اللہ کے حکم, اللہ کی محبت سے زیادہ ہے, تبھی تو ان کی اطاعت کر رہے ہیں, اور اللہ کی اطاعت, اللہ کی نافرمانی کرنے کے لیے آپ تیار ہیں. اس کا مطلب ہے کہ اللہ کا ڈر اور خوف نہیں ہے, بیوی اور بچوں کا ڈر آپ کے دلوں کے اندر پیدا ہوا ہے. اس عمل کے ذریعے قربانی کا بنیادی تعلیم سبق یہ ہے, ایک تو صبر کرنا ہے, دوسرا اللہ کے حکم کے سامنے اس پر عمل کرنے میں ذرہ برابر بھی تذبذب کا شکار نہیں ہونا, بلکہ جب جہاں جیسی قربانی کا مطالبہ ہو جائے اس قربانی کو پیش کرنے کے لیے تیار کھڑے ہو جانا. یہ پوری تاریخ تھی قربانی کی. اب تیسرا ایک موضوع یہ کہ کل عید الاضحیٰ ہے, اس کے کچھ احکامات ہیں. کل تو 6 بجے نماز ہوگی انشاءاللہ یہاں پر, تو بہت وقت نہیں رہے گا, مطلب لوگ نماز وغیرہ طریقہ سیکھیں گے اور نماز ادا کر لیں گے. جو باتیں آج آپ جان لیجیے. عید الاضحیٰ کے احکامات میں سے یہ ایک تو آپ غسل کریں گے, آپ کرتے ہیں. دوسرا آپ خوشبو لگائیں گے, جو آپ کے پاس بہترین کپڑا ہوگا تمام کپڑوں میں اس کا استعمال کریں گے. آپ عید الاضحیٰ کے دن عیدگاہ جانے سے پہلے کچھ نہ کھائیں گے, یہ مسنون ہے. عید الاضحیٰ کے دن عیدگاہ جانے سے پہلے کچھ نہ کھانا کیا ہے, یہ مسنون ہے. بلکہ مسنون یہ بھی ہے کہ قربانی کے جانور کے گوشت سے آپ کیا کریں, روزہ توڑیں. مطلب روزہ اس کا نام دینا بھی صحیح نہیں ہے, مطلب جو آپ بھوکے ہیں اس بھوک کو ختم کریں, گوشت کھا گا. اب اس کے لیے کیا ہوتا ہے, کسی کی 12 بجے قربانی ہوتی ہے تو اس وقت تو تھوڑی بہت بیٹھا رہے گا. بھائی یہ مسنون عمل ہے آپ کے لیے. اگر ان اعمال پہ عمل کرنا آسان ہے تو پھر آپ پورا انتظار نہیں کریں, کیوں ایک حصہ تھوڑا سا کاٹے چاقو سے اور اس کو آگ کے اندر بھونجیے اور اس کو استعمال کر لے, ہو گیا. سنت پر عمل کرنا بہت آسان ہے. آپ انتظار کریں گے پورا کاٹ کے قصائی الگ کر کے دے گا, پھر جا کر ہم کوکر کے اندر چڑھائیں گے اور 1 گھنٹے بعد تیار ہوگا تو کھائیں گے, تو آپ کا تو بھوک سے نڈال ہو جائیے گا. گرمی اتنی سخت ہے, آ رہی بات سمجھ میں. لہٰذا مسنون عمل کو ادا کرنے کے لیے آسانی کا لحاظ کرنا چاہیے. پھر آپ تکبیر تشریق پڑھتے ہوئے آئیں گے, کہاں,
عیدگاہ یا جہاں بھی آپ نماز پڑھنے جا رہے ہیں اور بلند آواز سے تکبیر تشریق پڑھیں گے. ایک تو آپ کو اب آج 9 تاریخ 10 11 12 13 کے اثر تک ہر فرض نماز کے بعد بلند آواز سے تکبیر تشریق پڑھنا ہے, اور ایسے بھی اٹھتے چلتے پھرتے بلند آواز سے تکبیر تشریق پڑھتے رہیے. یہ ایام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید اور وحدانیت کے اعلان کرنے کا. یہ ایام چل رہے اس بات کے اعلان کرنے کا کہ اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے. عبادت کے لائق صرف اور صرف کس کی ذات ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات. اللہ تبارک و تعالیٰ ہر طرح کے شرک سے پاک ہے. اس کے اعلان کا کہ ایام چل رہے ہیں, لہٰذا بہت مبارک ایام چل رہے ہیں. آپ ہر وقت تکبیر تشریق اپنی زبان پر جاری رکھیے, اور خاص طور پر جب عیدگاہ آئیے اور عیدگاہ سے جائیے تو بلند آواز سے اللہ اکبر کی ندا اور صدا آپ کو بلند کرنی ہے. یہ وہ احکام ہے جو مسنون عید الاضحیٰ کے دن. اور نماز کے بعد خطبہ سننا لازم ہے, فرض ہے. اس وقت بات کرنا حرام ہے, یاد رکھیں آپ. نفل پڑھنا حرام ہے, اور اس دن اشراق وغیرہ کی نماز بھی نہیں ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ آپ اس سے پہلے یا اس کے بعد کیا کریں, نفل پڑھیں. عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن فجر کی نماز کے بعد صرف نماز کس کی ہے؟ عید کی نماز ہے. اس کے علاوہ نوافل کا اہتمام آپ اس دن نہیں کر سکتے. ان تمام سنتوں پر عمل کرتے ہوئے اپنی عید الاضحیٰ کو منائیے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے اس کو خوب مبارک کرے. خاص طور پر صفائی کا دھیان آپ کو رکھنا ہے, اور جن جانوروں کی قربانی سے دوسروں کو تکلیفیں ہوتی ہیں ان کو آپ تکلیف پہنچانے کی کوشش نہیں کریں گے. ایسا نہیں ہے اگر آپ اس کو فوٹو وائرل کر رہے ہیں, اسٹیٹس ڈال رہے ہیں, میڈیا پر ڈال رہے ہیں, یا ویڈیو بنا رہے ہیں, ان سب چیزوں کی ویڈیو بنانے کی ضرورت آپ کو نہیں ہے. بلکہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینال التقوی منکم. اللہ کے یہاں تمہارا تقوی پہنچتا ہے. تقوی دکھلاؤ, یہ مت بتلاؤ دنیا کو کہ میں نے کتنی قیمتی اور کس طریقے کے جانور قربانی کیا, میں نے کب کی, بلکہ تمہیں اللہ کے سامنے اپنا تقوی پیش کرنا کہ اللہ میں نے جو قربانی پیش کی صرف اور صرف خالص تیری رضا کے لیے کی, اس کے علاوہ کوئی میرا مقصد نہیں. بلکہ اگر کسی کا مقصد بدل جاتا ہے کسی حصے دار کا تو کسی قربانی نہیں ہوگی. اگر 7 حصے داروں میں, 4 حصے داروں میں, 5 حصے داروں میں, یا آپ خود اکیلے ہیں اور آپ کا مقصد بدل گیا, اللہ کی رضا کے علاوہ کچھ اور مقصد ہو گیا, پھر یہ قربانی ادا نہیں ہوگی. لہٰذا اپنی نیت کو پاک صاف رکھتے ہوئے اس قربانی کے عظیم فریضے کی ادائیگی کیجیے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ان سب باتوں پر عمل